اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اور رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے. اچھا میرے دماغ میں نا یہ سوال بہت آتا ہوتا تھا. کچھ ایسی فیملیز سے میں ملتی تھی یا ایسی لڑکیوں سے ملتی تھی جو بہت امیر ہوتی تھی، تو مجھے لگتا تھا اچھا یہ سارا پیسہ تو انہی کے وجہ سے ہے. کچھ بہت غریب ہوتی تھیں تو مجھے لگتا تھا ہائے ان کی وجہ سے سارا پیسہ چلا گیا ہے. تو مجھے نا بڑا ڈر لگتا تھا شادی کے بعد کیا ہوگا. اگر تو پیسہ چلا گیا تو وہ کہے گا تمہاری وجہ سے چلا گیا، اور اگر آ گیا تو پھر تو دوبارہ نہیں آ رہے، پھر وہ کہے گا میری محنت سے آیا. تو میں نے جو نا ان چیزوں میں بڑی کنفیوز رہتی تھی. پھر میں نے ایک دن نا ایک مولانا کا بیان سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو بلیم کرتے ہیں نا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پیسہ چلا گیا اور آپ کی وجہ سے ہم غربت میں آ گئے، کیونکہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے اپنی بیویوں کو بلیم کرتے ہوئے، تو یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوتا. عورت کے نصیب میں رزق ہوتا ہے، وہ لے کے ضرور آتی ہے لیکن وہ لے کے جاتی نہیں ہے، جاتی ہے آپ کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہے. تو جی ہاں یہ سچ ہے، عورت کا نصیب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے رزق بھی آتا ہے، لیکن جو رزق جاتا ہے نا وہ آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جاتا ہے. اب ہم کچھ غلط کر رہے ہیں یا ہمیں کچھ سنبھالنے ہی نہیں آ رہا اور رزق چلا گیا، اور آپ اپنی بیوی پہ الزام لگا دیں کہ آپ کی وجہ سے میرا رزق جا رہا ہے. مطلب ایسا تو نہیں نہ ہوتا. میرے ایک کپل تھا، بس جاننے والا ہی تھا، تو ان کا کیا ہوتا تھا کہ مطلب نا اس کا ہسبینڈ نا بہت رانگ ڈیسیجنس لیتا تھا. مطلب کچھ بھی ڈیسیجن لے لینا اپنے نا فائنینشیل کریئر کے اکارڈنگلی، اور پھر جب اس میں لاس آنا تو اس نے کہنا اپنی بیوی کو کہ تمہاری وجہ سے نا مجھے رزق نہیں مل رہا ہے. مطلب نے مجھے بڑی سرپرائزنگ سی بات لگتی تھی. اینی وے یہاں پہ ہم نے خیر عاصم کے لیے یہ پلان کیا ہوا تھا، اور یہ میں نے کیراٹن ٹریٹمنٹ کروایا تھا، تو میں اس کا سارا مطلب فیڈ بیک دوں گی. اور اتنا ہیئر لاس ہو رہا ہے، اتنا ہیئر لاس ہو رہا ہے کہ نہ پوچھیں یار، نہ پوچھیں آپ کتنا ہیئر لاس ہو رہا ہے. لیکن ایک دفعہ مزہ آتا ہے. اچھا جتنے مجھے لگتا ہے اونچی دکان اور پھیکا پکوان والا حساب ہے، جتنے ہی آپ لیٹ سلون میں چلے جائیں نا، نہیں ہمارے بالوں کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوگا اور یہاں پہ بڑا مزہ آئے گا اور یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ انفلوئنسرز ہر سلون میں جا کے ان کی تعریف کیوں کر رہے ہوتے ہیں. یار ایک اگر بال ہیلدی ہے اور موٹا ہے تو اس میں تو آپ کا مطلب کہ رزلٹس اچھا آئے گا، دیٹ میک سینس. اور اگر آپ کا بال آلریڈی بہت باریک ہے تو اس میں آپ اس میں اپنا کوئی ہنر دکھائیں نا، کوئی پروٹین ٹریٹمنٹ ان کو ایسے کریں، یا ان کے کوئی فریز فری ایسے ٹریٹمنٹ کریں کہ ان کو کچھ پتہ بھی چلے. ابھی آلریڈی اچھی چیز کو اور مزید نیٹ کرنا میرے نہیں خیال میں کہ بہت ہی کوئی قابلیت والی چیز ہے. صحیح ہے. تو خیر مطلب بس یہ سب چیزیں چل رہی تھی، اور ساتھ میں نا ہم نے نا جی سردیاں آئی ہوئی تھیں اور ہم نے نا گاڑا سی گاجریں منگوا لی. ایک توڑا ہم نے منگوایا اپنے ابے سے اور ایک توڑا منگوایا عاصم کے اماں سے. تو کہ سردیوں میں جوس پیئیں گے، اور ہمیں اتنی عقل نہیں تھی کہ دونوں جب اکٹھے آ جائیں گے تو کیسے ختم کریں گے ان سب چیزوں کو. تو پھر بس ایک توڑا ہم نے کسی اور کو اٹھوا دیا، اور کچھ ہم نے پی اور کچھ بس ایسے ویسٹ ہوگی. مجھے تھا نہیں جی جب ہم گاڑا جائیں گے نا تو بس یوں ہوگا، فوں ہوگا، ویسا ہوگا ویسا ہوگا. لیکن خیر اچھا رمضان نا ایک بیسٹ چیز ہے. کچھ بھی آپ نے سٹارٹ کرنا نا، رمضان مجھے لگتا ہے ایک آئیڈیل سا منتھ ہوتا ہے، آپ کچھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہو. یا میرا ویٹ نا 64 آ رہا ہے، جو ابھی 15 دن کے بعد بھی 63 ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں. مجھے بڑا شوق ہوتا ہے رمضان میں تہجد سٹارٹ کرنے کا، اور دوسرا یہ ویٹ اپنے کو مینٹین کرنے کا. اچھا یہاں میں کہہ رہی ہوں زرشا کی پونیاں، یار زرشا کو دیکھ کے نا سب یہی کہتے ہیں یہ تو لڑکا ہے ماشاءاللہ، یہ تو لگتا ہی نہیں ہے یہ لڑکی ہے، یہ تو لگتی ہی نہیں ہے یہ لڑکی ہے. تو پہلے تو اس کے بال تھے لیکن وہ بہت باریک تھے، پھر میں نے نا اس کی وہ ٹینڈ کروا دی. بڑے لوگوں نے مجھے کہا ٹینڈ کروانے کو، لیکن میں نہیں کروائی تھی. 2 سال بعد نا بس مجھے دورہ چڑھا، میں نے اس کی ٹینڈ کروا دی. اب اس کے بال آئے ہیں اور بہت اچھے بال آئے ہیں، مطلب خود ہی آئے ہیں. میں کہوں میں نے یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے وہ ساری ریمیڈیز بھی ساری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن اس کے بال بہت اچھے آئے ہیں. تو میں نے میرے میں جو ہوتا ہے کہ یار یہ پونیاں کرے. اب میں کہہ رہی تھی کہ عید کے لیے نا میں تھوڑا اس کو مینٹلی پریپیئر کروں، میں نے پونیاں کرنی ہیں، میں نے تمہارا یہ گیٹ اپ رکھنا ہے. بٹ اللہ اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ اتنا شور کیا ہے کہ میں نے پونیاں نہیں کروانی، جو مرضی ہو جائے. پہلے جب اس کے بال تھے نا تب تو پھر کچھ حد تک مطلب قابو آ جاتے، لیکن اب تو بھائی میرے قابو سے اور میرے کنٹرول سے باہر ہوئی ہے. پھر یہ اتنا شور کرتی ہے. پھر میں کبھی عاصم کہتی ہوں اس کو اپریشیٹ کرو، کبھی میں اس کی تعریف کرتی ہوں، کبھی میں کچھ کرتی ہوں. یہاں پہ میں نے سارا کچھ کر کے دیکھا ہے، لیکن بھائی اس نے رولا نہیں چھوڑا اپنا، کہ جب تک میں نے پونیاں نہیں نہ دھری اس نے سکون کا سانس نہیں لیا. مطلب یار کیا اب یہ روئی جائے گی. نو 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 سنے ذرا. اچھا میں نے نا آج ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے. اچھا ایسا ہے کہ شروع میں نا مطلب کہتے ہیں نا ماں باپ جس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں اولاد کو، ویسی مطلب ہمیں ہاں نہ ہونی شروع ہو جاتی ہے چیزوں کی. اگر اماں نماز پڑھتی ہیں تو نماز کی عادت ہو جاتی ہے، اگر ماں زیادہ چیختی ہے یا غصے والی ہے تو حرکتیں ویسی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اچھا خیر اب نا میرے دماغ میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں. امی کیا کرتی تھی، امی میری نا نماز پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، پھر امی نے اللہ سے روک کے دعا مانگنی اور یہ سب چیزیں. تو یہ چیزیں نا کہیں بلٹ ان ہے میں ہمارے اندر.
کہ کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، اللہ سے دعا مانگو. کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے وظیفہ کرو، اللہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا تو میں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی صورت یاد نہیں نہ ہو رہی ہو، جیسے کہ سورہ ودوحہ ہے، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گھر کی مصروفیات میں اور چیزوں میں اتنا پتہ الجھ جاتا ہے نا کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اور چیزیں یاد ہی نہیں ہو رہی ہوتی. تو میں کیا کرتی ہوں کہ ایسی جگہ جہاں پہ مجھے سب چیزیں نظر آ رہی ہوں اور میری گزرتے ہوئے چلتے پھرتے نماز پڑھتے ہوئے نظر پڑ رہی ہو، تو میں وہ چیز وہاں پہ ڈسپلے کر دیتی ہوں تاکہ نا میری نظر میں رہے اور مجھے نا یاد ہو جائے وہ. یا میں نماز پڑھی ہوں اور میں نے کوئی انسٹاگرام سے یا کوئی ٹک ٹاک سے میں نے کوئی وظیفہ دیکھا ہے جس میں رزق میں برکت کا وظیفہ ہے، آپ کی دعائیں قبولیت کا وظیفہ ہے، قبولیت کے وقت کا وظیفہ ہے، تو میں نا اس طرح کی چیزیں نا ساتھ ساتھ اس پیج پہ رائٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں تاکہ میں چلتے پھرتے نا اس کو پڑھتی رہوں. ٹھیک ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچیوں میں بھی یہ چیز ڈیولپ ہو کہ آج آ کے نا دینے والی ذات صرف خدا کی ہے اور اسی سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگنا. اچھا تو کیا ہوا کہ جب میری شادی ہوئی نا، تو شادی کے بعد میں نے آئی واز پریگننٹ، اور میں نے کیا کرنا کہ سورہ مریم پڑھنی، سورہ محمد پڑھنی. تو نا ایک دن میں نے ایسے ہی نوٹ کیا کہ نا سب کو یہ لگ رہا ہے کہ میں وظیفے کر رہی ہوں ان کا نا لڑکا قابو کرنے کے لیے. تھوڑی سی ویئرڈ سی بات ہے. تو نا اچھا ایک دن نا مجھے کسی نے کہا، میں نام نہیں مینشن کروں گی، تو کسی نے کہا بس بھی کر جائیں اب آپ. تو مجھے نا اتنی امبیرسمنٹ سی ہوئی، اور نا میں پھر نا اس کے بعد جھجکنا شروع ہوگی سب کے سامنے قرآن پاک پڑھنے سے یا کھولنے سے. سسرال میں نا یہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے نا اور زیادہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور زیادہ صورتیں پڑھتا ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی پٹھا کام کر رہی ہے یا ساڑا منڈے نو کنٹرول چ کر رہی ہے، منڈا قابو ادا آندا وا، تو یہ وہ فلاں فلاں فلاں. تو یہ چیز ہوتی تھی. تو میں نا تھوڑا اس کو کرتی. اچھا اب نا کہ کیا ہوا، ہم نے نا گھر شفٹ کیا اور میں نے نا اوپر کچن میں نا وہ آیات ڈسپلے کی ہوئی ہیں تاکہ میں نماز پڑھوں نا، تو مجھے نا سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، سامنے لکھی ہوتی ہیں تو پھر مجھے پتا ہوتا اچھا میں نے یہ پڑھنی ہے فجر کے ٹائم، یہ پڑھنی ہے ظہر کے ٹائم. اور یقین مانے میں اللہ سے جو دعا کرتی ہوں نا وہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا ان سینس آف رزق میں برکت کی، دعا ان سینس آف میرے بچوں کی تندرستی کی، دعا ان سینس آف نظر کے ختم ہونے کی، دعا ان سینس آف کہ میرے بچوں کے اوپر کسی کا کوئی کچھ نہ ہو، تو ان کی تندرستی ہو، میرے شوہر کے کاروبار میں برکت ہو. ایک لڑکی اپنے گھر کو چلانے کے لیے نا میرے خیال میں یہی دعائیں کرتی ہے کہ میرے شوہر کے رزق میں برکت ہو، میرے بچوں کی تندرستی ہو، میرے بچوں کی ساری حاجتیں قبول ہو، میرے بچوں کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں. بس اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. اور قبر تو مجھے لگتا ہے بعد میں یاد آ رہی ہوتی. قبر تو ایسے ہر ٹائم یاد آتی ہے، لیکن نا بس اللہ جی سب ٹھیک کر دینا، اللہ جی سب ٹھیک کر دینا، اللہ جی سب ٹھیک کر دینا. تو یہی سب چیزیں چل رہی ہوتی. اور میں نے نا وہ لگایا، اور نا میری ایک فرینڈ ہمارے گھر میں آئی تو اس نے دیکھا، تو اس نے بھی نا ویسے ہی رسپانس کیا جس طرح میرے ان لاز نے کیا. کہتی وہ نا ہم بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے تو اوپر نا دعائیں لگائی ہوئی ہیں، تو رزق میں بھی دعا نا ہنس کے. تو مجھے بڑا نا ویئرڈ سا لگا کہ جیسے نا کیوں اس طرح سوچا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی دعا پڑھ رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے نا کوئی غلط کام کر رہے ہیں ہم. ایسا نہیں ہونا چاہیے یار. اگر کوئی بندہ نماز پڑھا ہے، کوئی دعا پڑھا ہے، پتہ نہیں کتنا کو اسٹرانگ عقیدہ اللہ کا اس پہ. مجھے ابھی تک یاد ہے میں اپنی اماں سے کہتی ہوتی تھی کہ امی میری نا اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتے اور میری ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں. تو جب اذہان پیدا ہوا تو اذہان کی اس وقت طبیعت بہت خراب تھی اور نرسری میں تھا، اور ایک دن مجھے ڈاکٹر کی سڈن کال آتی ہے کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. اور نا سب نے امید چھوڑ دی اور ہم اتنی دعائیں کر رہے تھے. اور میری امی کے مجھے الفاظ ابھی تک یاد ہے. میری امی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہتی کہ نا سب سے زیادہ دعا ماں کی قبول ہوتی ہے، تم دعا کرو. اور تم مجھے کہتی تھی نا امی میری دعا کبھی رد نہیں کرتا اللہ، تو تم دعا کرو، تم ماں ہو اور تمہاری آواز آج عرش تک پہنچے گی اور دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. رو نہیں، اللہ سے دعا کرو. اچھا اور میں نے اللہ سے دعا کی. وہ نا نرسری کے باہر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، میں کوئی کمی بیشی نہ کر دوں، وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس طرح تھی. اور میں بس وہ پڑھی جا رہی ہوں اور میں رو کے اللہ سے دعا کری جا رہی ہوں، اللہ جی میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، اللہ جی میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے. اور لٹرلی وہی دن تھا، اٹ واز اے فرائیڈے، کہ سب نے امید چھوڑ دی، ڈاکٹرز نے امید چھوڑ دی. اور ایسا میریکل ہوا کہ وہی دن تھا سیم ڈے کہ اذہان کی ریکوری سٹارٹ ہوگی. اور الحمدللہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، اذہان کو اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیک اپ نہیں، کوئی روٹین چیک اپ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ دعائیں پڑھتی ہے، یہ وظیفے کرتی ہے، یار اٹ واز ناٹ اے بیڈ تھنگ. بی پراؤڈ آف
دس کہ ہاں یار ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور میری امی جب دعا کرتی تھی نا تو ایک بات لازمی کرتی ہوتی تھی کہ نا اللہ مجھے نا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے, بس میرا ہاتھ اپنے آگے ہی رکھنا, کسی اور کے آگے نہ رکھنا. اور یہ دعا میں بھی کرتی ہوں کیونکہ نا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل ہے, اور اللہ اس طرح کی نوبت کبھی کسی کے اوپر نہ لے کے آئے. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ سجدے کرو. مجھے کوئی کہتا ہے نا, یا میں کہیں سنتی ہوں کہ یہ ٹائم قبولیت کا اور اللہ اس ٹائم سنتے ہیں, یا یہ دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ یہ والی دعا سنیں گے, تو میں تو وہ وقت نہیں چھوڑتی ہوں, میں تو پڑھتی ہوں اور لازمی پڑھتی ہوں. اور یہ چیز میرے اپنے بچوں میں بھی بلڈ کرنی ہے. تو نا مطلب کہ نا یہ ایک مسکنسیپشن اس کو ختم ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ نا برا سا فیل کر رہا تھا یار, مطلب اب اس نے مجھے کہا نا تمہارے گھر میں وہ دعائیں لگی ہوئی تھی اور ہم ہنس رہے تھے, تو میں سوچوں یار اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی, اور وہ ایک دعائیں تھیں. مطلب دعائیں آپ اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ ہاں, تو میں تو یار میرا تو اس چیز سے بڑا اسٹرانگ عقیدہ ہے. اور ابھی آج کل رمضان چل رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے رمضان ایک کتنا پریمیم ٹائم ہے. آپ اللہ سے کوئی بھی دعا کریں گے نا وہ ساری دعائیں قبول ہوں گی آپ کی. خاص طور پہ تہجد میں کی گئی دعا, سحری کے وقت کی گئی دعا, افطاری کے وقت کی گئی دعا. میرے ہسبینڈ یا کوئی اس ٹائم فون یوز کر رہا تھا نا, میرا دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ یار یہ اللہ سے مانگنے کا ٹائم ہے, اور پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری تو دعائیں نہیں پوری ہوتی ہیں, ہماری تو اللہ تعالیٰ نے بات نہیں سنی ہے. آپ اتنے پریمیم ٹائم کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس ٹائم نا سارے کام چھوڑ دیں, دنیاوی کام, دنیا کے کاموں میں ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور ہم نے کس سے ملنا ہے آخر میں ہم وہ بھول چکے ہیں. تو اس ٹائم سارے کام چھوڑ دیا کرو اور بس اللہ سے بات کریں. یقین مانو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا اور آپ کو کوئی پریشانی ہے اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں, اب اللہ کو مسئلے بتائیں اپنے. میں شام کو مغرب کے ٹائم نا کوشش کرتی ہوں میں اللہ میاں سے بات کروں, اللہ میاں مجھے یہ چاہیے, اللہ جی مجھے یہ چاہیے, اللہ جی وہ ایسے ہوگا, اللہ جی میرے دل میں نا یہ بڑا دل کرتا ہے, میرا یہ بڑا دل کرتا ہے, اور میری وہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں. اور اتنا انر پیس ملتا ہے نا آپ اللہ تعالیٰ سے جب اپنی بات شیئر کرتے ہو. انسان نا انسان کا راز کبھی نہیں رکھتا. اللہ ایک واحد ہستی ہے جو آپ کے راز رکھتی ہے, اور اللہ کو جتنے ہمارے راز پتہ ہے نا, اگر انسانوں کو راز پتہ چلنا شروع ہو جائے نا تو یقین مانیں آپ کی ویلیو 2% کا تو ورڈ بڑا اچھا ہے, پھر بھی وہ 2% کے بھی نہ رہنے دیں آپ کی ویلیو کو. کہ انسان تو نا انسان کو زندہ کھا جاتا ہے, مطلب کہتے ہیں نا انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ واقعی انسان سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے. اب میں میرے بچے ہیں, میں کہتی ہوں یار میں ان کو نا میرے بچوں کو باہر کی ہوا نہ لگے, کوئی میرے بچوں کو نا گندی نظر سے نہ دیکھے, میلی نظر سے نہ دیکھے, کیونکہ انسان سب سے زیادہ جو ڈرنے والی چیز مخلوق ہے نا وہ انسان ہی ہے, کیونکہ انسان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے نا کوشش کریں اور اپنے بچوں میں بھی یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں کہ کوئی مسئلہ نا اللہ تعالیٰ سے بات کرو. اللہ تعالیٰ جواب بھی دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو رسپانس بھی دے گا, اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. آج میں نے جو بولا نا بڑا دل سے بولا اور بڑا پریکٹیکل ہو کے بولا ہے. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور ملتے ہیں پھر کبھی نئے ولاگ میں. لیٹ سی نیا ولاگ کب بنے گا, آئی ول ٹرائی, بٹ رمضان میں اور مصروف چیزوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہوں کہ پھر بالکل مائنڈ سے اسکپ ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹاٹا, بائے بائے, خدا حافظ.